یہ جو چیٹنگ ہے آپ کے بڑا خیال میں؟ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا، اور اس وقت یہ ہمارے لیے ایک ایسا ہاٹ ٹاپک، اور ہاٹ ٹاپک سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی میں. اس کی جو میجر ریزنز جیسے ہے چیٹنگ ہوتی کیوں ہے، ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے فضا کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں نا، خاص طور پہ یہ کپل ریلیشن شپ جو ہے، اس کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہوئے ہیں. ڈائنامکس جب میں کہتی ہوں کہ چینج ہو چکے ہیں، اس بات کا مطلب یہ کہ اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا، ریکوائرمنٹس میں اب کیا ریکوائر ہے آپ سے کہ آپ جو ہے وہ انٹیمیسی دیں، ٹائم دیں، توجہ دیں، اپنا بیڈ ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کریں، اپنی کمیونیکیشن کو اور بات چیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. بچے پہلے بہت پریورٹی ہوتے تھے، اب بھی جن گھروں میں بچے پریورٹی ہیں وہی زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسپاؤز آپ کی پریورٹی ہونا چاہیے. اب یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. پہلے ہمارے لیے خاندان امپورٹنٹ ہوتے تھے، بچے امپورٹنٹ ہوتے تھے، فیملیز امپورٹنٹ ہوتی تھی. اب اسپاؤز امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ ہونا بھی چاہیے. ایکچولی جو کپلز ان 2-3 چیزوں کو جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو، ان کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے ریلیشن شپ کا ایجنڈا بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہی چیزیں ہوں گی، ایک دوسرے کو پرائورٹی دیں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کی فزیکل اور جسمانی اور جو نفسیاتی اور ایموشنل نیڈس ہیں ان کو پورا کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اوپن کمیونیکیشن کریں گے، تو وہ کپلز کبھی خراب نہیں ہوتے. کپلز خراب ہوتے ہیں جب ہم اپنے اپنے دائروں میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی وہ جو ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں، ہم اپنی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ جی یہ ریلیشن شپ اب میرے ساتھ ساری زندگی چلے گا، اور اس میں آنے والے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس کو میں بھی اون کروں گا اور اس میں سے گزروں گی اور گزروں گا بھی. وہ گزرنا یہ نہیں ہوتا کہ جی آج ہمارے گھر فائنینشیل سیٹ بیکس آ گئے ہیں وچ از پارٹ آف لائف ناؤ. وہ گزرنا یہ ہے کہ جب ریلیشن شپ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے، جب اس کی ایکسائٹمنٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، آپ اس کو واٹر کرتے ہیں، آپ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. میں پہلا سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دل بھر جاتا ہے بہت جلدی عورتوں کا نا، میاں کی جیسے عادت ہوتی ہے شوہر کی، جب شادی سے پہلے اگر کوئی لو میرج ہو رہی ہے، ریلیشن ہے کوئی ایسا، تو اس میں بڑا ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، صحیح رات فونوں پہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر ہوتی ہے، کدھر ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ پہنا وہ پہنا، یوں کیا، اچھے لگ رہے ہو برے لگ رہے ہو، ہر چیز پہ بحث مباحثہ، بات چیت سب کچھ ہوتی ہے. میرے پسند کی شرٹ پہنو، میرے پسند کا دوپٹہ اوڑھو گی تم، یہ چوڑیاں تم ڈالنا، تم یوں کرو، بات چیت چلتی ہے. مگر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک وہی ریلیشن جو ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دل بھر گیا ہے. موسٹلی بیگمات کا بھی جو ہے نا دل بھر جاتا ہے اپنے میاں سے، ان کے ساتھ گپے مارنے کا دل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں ہے. بیکاز میں انفارچونیٹلی بتاؤں کہ پاکستان کی عورت کو آج بھی شادی صرف اپنا سوشل فیس سیف کرنے کے لیے چاہیے. وہ شادی سے پہلے بہت اچھی ایک وہ لور بنتی ہے، بہت اچھی خاتون بنتی ہے کہ جو اس بندے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے، مگر جب ریئل فیس آف لائف آتا ہے تو اسٹیپ بیک کرتی ہے. ود ڈیو اپالوجی بہت ساری عورتیں کچھ کہہ سکتی ہیں مگر یہ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آدمی جو ہے وہ بھی عورتوں کو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی بات کرتا ہے، مگر جب ریئل فیز آتا ہے تو پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں تم نے میری ماں کی بھی بات ماننی ہے، میرے فلانے کی بھی بات ماننی ہے، فلانے کی بھی بات ماننی ہے. میاں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے، ایک شرٹ جب پہن لی وہ میلی ہو گئی تو اس کو دھونے والے کپڑوں میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، اور بازار میں پڑی ہوئی جو کوئی نئی شرٹ ہے اس کو اس کا دل کرے گا کہ میں یہ کب پہن سکتا ہوں، میں کب وہ ایسے نہیں ہوتا، وہ فوراً نہیں ہوتا، یہ فوراً نہیں ہوتا فضا. یہ کب آتا ہے؟ 3-4 چیزیں جو ہے نا، جیسے دیکھیں جب لوگ چیٹنگ کرتے ہیں نا اس کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو عورت اور مرد دونوں کی. ایک تو آپ کی لیک آف انٹیمیسی ہے، مثلا آپ کا آپس کا کنیکشن ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے پریورٹی نہیں دی، اس کو بنایا ہی نہیں. شروع میں بنایا، 6 مہینے بعد ٹھنڈا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گریجولی ٹائم کرتے 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 یہ سٹیج آتی ہے جب بندہ چیٹنگ کرتا ہے، ناٹ فار فورن. نو شروع دیکھو، شادی کا تو ٹائم ہی ہنی مون ہوتا ہے نا، 6-7 مہینے تو ہنی مون چل رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے اس کو اگر پرولونگ نہ کیا، اس میں اپنی چیزوں کو بہتر نہ کیا یا ڈیسائیڈ نہ کیا کہ چیزیں آگے کیسے چلیں گی، تو وہ جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ تو نیچے جانا ہی جانا ہے. ہمیشہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کہ آپ ہمیشہ ہرے باغ دکھاتے رہیں ایک دوسرے کو. دین لیک آف، کچھ لوگوں کا اپنا سیلف اسٹیم بڑا لو ہوتا ہے، اور پھر جب آپ کو بیوی یا شوہر اس پہ تانے دو، مطلب میں اپنی شخصیت کے بارے میں پہلے ہی ذرا کم ہوں کہ مطلب میں سمجھتا ہوں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا. میاں یا بیوی آپ کے اندر اسی طرح کے کیڑے نکالنا شروع کر دے، تو پھر آپ وہاں جائیں گے جہاں پہ آپ کو اپریسیشن ملے گی، جہاں پہ آپ کی واہ واہ ہوگی، جہاں پہ آپ کو لوگ سراہیں گے، جہاں پہ آپ کی اپریسیشن زیادہ ہوگی.
اگر آپ کی جو ہے آپس کی کمیونیکیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے تو دین اگین آپ کو کیونکہ وہ انٹیمیسی وہ کنیکشن ہی نہیں مل رہا, ٹائم نہیں مل رہا, تو پھر آپ اس ٹائم کے لیے جو ہے دوسرے لوگوں کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے. جب لوگوں کو رسپیکٹ نہیں ملتی, ٹائم نہیں ملتا, تو وہ پھر چیٹنگ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی, وہ اگنورڈ فیل کر رہے ہیں. اور اکثر آدمی جو ہے خاص طور پہ جو ہے جب بچہ ہو جاتا ہے پہلا, اس وقت ان کے لیے وہ ٹائم سب سے زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے وین دے فیل لائک کہ جی اب تو ہماری کوئی جو ہے وہ ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے, کیونکہ بیوی سو ایبزاربڈ ود دا کڈ, بچے کے ساتھ بہت زیادہ بزی ہے, ہسبینڈ اب آل الون ہے, اکیلا ہو گیا, اب اس کے وہ بالکل لیفٹ الون جو ہے نا کہ بس اب میرا ختم ہو گیا کام. اور بیوی اتنی زیادہ بچے میں ابزارب ہو جاتی ہے کہ اس کو شوہر بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا بہت ہفتے میں 2-4 گھنٹے اس کو دینے ہیں, وہ نہیں دیتی, پرائورٹی نہیں کرتی. عورت جو ہے یس وہ پرائورٹی ہو جاتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت کی سب سے بڑی غلطی جو ہے, میں اعلان یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کلینک میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں, آج کی عورت کی سب سے بڑی مسٹیک جو ہے وہ یہ ہے جب وہ اپنے شوہر کو اپنی پرائورٹی نہیں بناتی, مطلب اس کو ٹائم نہیں دیتی, اب پھر ان کا شوہر اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ہاں, ایک بریک کے بعد کہیں ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ اس کو یہ پرائورٹی ہوتی ہے. اچھا, میں کلینک پہ آنے والی خواتین سے جب یہ سوال کرتی ہوں نا کہ چلو یہ سارا کچھ آپ کرتے ہو اپنے شوہر کے لیے, بہت یہ ساری رسپانسبلٹیز ہیں, وٹ ایف کہ آپ کا شوہر کہیں باہر رہتا ہو, کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو, تو کیا یہ سب کچھ نہیں کریں گی؟ تو اسی سے کریں گے آف کورس, کیونکہ ہم اپنے لیے بھی تو کرنا ہے نا, کھانا اپنے لیے بنانا ہے, گھر اپنے لیے صاف کرنا ہے, جھاڑو پونجا اپنے لیے کرنا ہے, کپڑے اپنے لیے دھونے ہیں. تو اگر اس میں ایک اور بندہ ایڈ ہو جاتا ہے تو واٹ ڈز اٹ ٹیک ایکچولی؟ ریلیشن شپ کو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے فضا, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم اگلے بندے کے لیے کر رہے ہیں. اگلے بندے کے لیے نہیں کر رہے, پلیز اس کو کلیئر کر لیں اپنے دماغوں سے, آپ اس کے لیے نہیں کر رہے. آپ کہیں ہاسٹل میں بھی جا کے رہیں گی نا اکیلی, آپ اپنا کمرہ صاف کریں گی, اپنا کھانا بنائیں گی, آپ اپنی بہت ساری ذمہ داریاں انڈیویجولی پوری کریں گی. اسی ذمہ داری کو اگر آپ ایک اور بندے کو بیچ میں شامل کر کے چیزیں کر رہی ہیں تو ایک کی جگہ 2 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے, جو آپ نے اپنے لیے بھی بنانا اور اس کے لیے بھی بن گیا. نو ایکسٹرا ٹائم, نتھنگ. جو ایکسٹرا ہے نا آپ کی زندگی میں جو آپ دے رہی ہیں, وہ آپ کے ہسبینڈ کو وہ بیڈ روم میں پڑا ہوا جب آپ ہوتے ہیں اکٹھے, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15-20 منٹ ہیں آپ کے, صرف وہ ٹائم ہے. اب مسئلہ کیوں ہے کہ ہم وہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم نے سارا دن بچے دیکھے ہیں, گھر سنبھالا ہے, فیملی کو مینیج کیا ہے, سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم تھک چکے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے, اور یہ سوال میرا آدمیوں سے بھی ہے, آپ کام کر کے آئیں, آپ نے باہر کی ساری چیزیں مینیج کی, آپ کا باہر کی جو کڑواہٹ تھی, جو غصہ تھا, بیوی پہ کیوں نکل رہا ہے بھائی؟ ایک تو گھر پہ بھی آ کے دفتر کھول لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ مطلب اس پہ کیوں نکل رہا ہے, گھر میں بھی کھل جاتا ہے. بالکل, اس پہ کیوں نکل رہی ہیں چیزیں آپ کے آفس کی؟ وہ آپ کے آفس کی چیزیں ہیں, یو شوڈ لیو دیم دیئر. آپ کی بیوی رسپانسیبل نہیں ہے وہاں پہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, آپ رسپانسیبل ہیں یا آپ کا ورک انوائرمنٹ رسپانسیبل ہے اس چیز کے لیے. وہ عورت جو سارا دن آپ کا گھر بیٹھ کے یا اپنے کام مینیج کر کے آپ کا ویٹ کر رہی ہے اور آپ کو اگر مسکراہٹ سے ریسیو کر رہی ہے اور آپ ایک سڑے ہوئے منہ کے ساتھ جو ہے اس کو آگے سے جواب دے رہے ہیں, یا اف یو آر ناٹ میکنگ ٹائم فار ہر, اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہوا ہے آپ کے لیے, اگر آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے, اگر آپ اپنی محبت کا ایکسپریشن نہیں دے رہے, تو دس از دا بگیسٹ مسٹیک آن مینس پارٹ. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ انفیڈیلٹی اب عورتوں میں بھی زیادہ ہو رہی ہے اور مردوں میں, کیونکہ عورت کو اپنے شوہر سے وہ توجہ اور وہ پیار ہی نہیں ملتا جو اس کی ایکچولی ضرورت ہے. کچھ رشتے میں نے یہ بھی دیکھے, جیسے ہماری امی, ہمارے فیملیز اور بڑے بزرگ خاندان کے, ان لوگوں کی شادیاں ہوئی تھی تو ان کے ٹائم پہ تو یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی تھیں کہ وہ سج سور کے, تو سرخی لگا کے, تو بال بلو ڈرائی کرا کے, تو مہنگے پرفیوم لگا کے, تو مہنگے کپڑے پہن کر تو تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں اپنے میاں کے لیے دروازے کے باہر. تو وہ اس ٹائم پہ تو وہ یہی کر رہی ہوتی تھی کہ وہ میاں جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے تو گرم روٹی توے سے انہوں نے پروس کے دینی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا سے اچھا کھانا پکانا ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے, انہوں نے گھر صاف رکھنا ہے, ان کا بستر صاف رکھنا ہے, ان کی جو چیزیں پڑی ہوئی جہاں جہاں ہیں وہ وہاں رکھنی ہے, استریاں ان کی دیکھنی ہے میاں کی کہ کپڑوں میں ساری الماری اچھے طریقے سے ٹنگی ہے, دھلے ہوئے, ان کے کاغذات اپنی جگہ سمٹے ہوئے, ہر چیز, ان کے موزے اپنی جگہ ہے, بیلٹ اپنی, والیٹ اپنی, ہر چیز, گروسری کا حساب دینا, پیسوں کو بچا کے واپس کرنا کہ یہ مہینے کے خرچے میں یہ والی چیزیں کرتی تھی عورت. اور میاں بڑے خوش رہتے تھے اور میاں اتنے لائل ہوتے تھے, وہ اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑتے تھے. آج کے یہ دور میں یہ سب کیوں سننے کو ملتا ہے کہ نہیں جی بیڈ روم ٹائم بھی چاہیے, تو وہ ٹائم بھی چاہیے, تو فلانے کا ٹائم بھی چاہیے. جو آپ نے مجھے مثال دی ہے یار, ایک عورت کے
बात सुनो ना जानू, एक औरत के अगर 5-6 बच्चे हैं, देखो मेरी अम्मी के भी 8 बच्चे थे, अब इतने सारे अगर बच्चे भी हैं उनके उसके ऊपर जिम्मेदारी भी है, ससुराल की भी, जॉइंट फैमिली में मोस्टली लोग रहते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने सबको देखना भी है, आओ भगत भी देखनी है, ख़ानदान बड़ा है तो अच्छी आन जान भी है। अगर ख़ानदानी लोगों में शादी हो गई तो उधर तो उठना बैठना रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का, जानने वालों का आना जाना चले गए, Agreed, उधर भी agreed, वो देखना भालना agreed. सारा। अब इस टाइम सब पे वो कुछ जो हो गया। मियाँ वाला टाइम है, फिर वो यस, सब कुछ हो गया ना। पहले तो नहीं होता था जी, यार, पहले पहले साथ बैठ के चाय पीते थे, हाँ, हाँ, अखबार पढ़ लेते थे मियाँ बीवी। एग्जैक्टली, तब ये टाइम होता था हाँ, ना, तब ये क्वालिटी तो बड़ा टाइम प्यारा होता था। टाइम नहीं होता, वॉक पे निकल जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही अंडे है। डब रोटी लेके आ जाते थे रात हाँ, को। बिल्कुल। तो अब भी ये किया जा सकता है, आप ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस तरह से करें। जब आप सिर्फ देखें, मैंने पहले बात जहाँ से शुरू की थी ना, डायनामिक्स चेंज हुए, हमारा एक्सपोजर चेंज हो गया है, हमारे घरों में नेटफ्लिक्स है, हमारे घरों में सोशल मीडिया, जिसमें हम देखते हैं कि वाओ कपल्स तो एक दूसरे के साथ ऐसे रहते और हैं, इस तरह किसी टीवी शोज पे खुल के बात भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। पहले नहीं करते थे कोई ऐसे नहीं, टीवी पे, बिल्कुल कहीं भी हम होता बात ही था। नहीं कर सकते थे। अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हमारे। एग्जैक्टली, तब अच्छी बीवी की खूबियां क्या थी, ये जो अभी आपने लिस्ट की हैं। यही। अब अच्छी बीवी की खूबियां ये हैं जो अपने शोहर को खाने पीने के अलावा उसकी इंटीमेसी, उसकी बेड जो नीड्स हैं उसको पूरा करती मियाँ है। बड़े पहले फखर से कहता था मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी बड़ी तरबियत अच्छी, करती है, सारा दिन उनमें लगी रहती है। अब क्या मियाँ कहता है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बीवी भी है, मगर अच्छी कंपेनियन नहीं है। हाँ, अब ये बात होती यही है। बातें सुनने को मिलती। बिल्कुल, अब ये बात है, अब वो कंपेनियनशिप जो है, मतलब अब मैं ये समझती हूँ कि ना कसूर औरत का है ना मर्द का है, कसूर उनको सिखाने वालों का है। सिखाने वाले आज भी पुराने खतूत पे ही नई जनरेशन को तमीर करना चाहते हैं। अच्छाई की बुनियाद वही है जो हमेशा से थी, जो हमें आज भी, लॉयल्टी आज भी हम डिमांड कर रहे हैं, टाइम हम रिस्पेक्ट आज भी डिमांड कर रहे हैं। ये तो नहीं चेंज हुआ और ये चेंज होगा भी नहीं, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरतें हैं रिलेशनशिप की, ये नहीं चेंज होगा। मगर शोहर को ट्रीट कैसे करना है ये चेंज हो गया है, बीवी को ट्रीट कैसे करना है ये चेंज हो गया है, और हमने अब इसको ज़्यादा फोकस करना है कि अच्छा मैं अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छी कंपेनियन कैसे बन सकती हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए एक अच्छा उसका कंपेनियन और उसका दोस्त कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि अब शादी में फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, विच इज़ रियली गुड। जब आपका रिलेशनशिप बड़ा ग्रो कर जाता है देन यू बिकम फ्रेंड्स। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फ्रेंड्स कैसे हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं मगर हम भूल गए कि हम मियाँ बीवी भी हैं। अब वो जो कुबरा एक एक्ट्रेस है, उनकी शादी हो रही है, अपने दोस्त से हो रही है ना। हाँ, कितना अच्छा खूबसूरत रिश्ता, पहले दोस्ती की बाउंडिंग, अब रिश्ते में बंधन बन गया। एग्जैक्टली।